آج ہم آپ کی خدمت میں مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ خلافت راشدہ کے بعد ہی سے مسلمانوں کی دینی زب و حالی کا تاریک دور شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پاس و لحاظ چھوڑ دیا۔ دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت کمزور پڑ گیا۔ دنیا جسے مومنوں کے لیے در حقیقت قید خانہ بنایا گیا، اسے جنت تصور کر لیا۔ فی سبیل اللہ جان دینے کا جذبہ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ غیروں کے لباس، صورت و سیرت اور عمل و کردار کو بھی مسلمان بہت تیزی سے اپنا خوگر بناتے چلے گئے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بدحالی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ آج ہم اسی ہندوستان کے اندر، جس کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون جگر سے سینچ کر آپسی محبت و اخوت کا گلستہ بنایا تھا، ہم اسی ہندوستان کے اندر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج قوم مسلم پر تمام قوموں کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہم احساس کمتری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ان حالات کا تفکر و تدبر اور نظر عمیق سے مشاہدہ کرتے ہیں تو نتائج خود بخود پیش نظر ہو جاتے ہیں کہ آج قوم مسلم کی تباہی اور ہلاکت و بربادی کے اسباب تعلیم سے دوری ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے اسلاف کے طریقہ کار پر کہ ہمارے اسلاف کی تعلیم و تعلم کا طریقہ کار ایسا تھا کہ اس زمانے میں مدارس کے بجائے علماء کے بڑے بڑے حلقۂ درس ہوتے تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں کوئی مرتب نظام اور اصطلاحی درسگاہیں نہ تھی، لیکن ہر صاحب علم اپنے آپ میں ایک مستقل درسگاہ تھا جس سے شائقین علم ہوتے تھے۔ اس طرح تعلیم کا سلسلہ نہایت ہی وسیع ہو گیا تھا اور ساری دنیا اسلام میں علمی لہر رواں دوا تھی۔ لیکن آج قوم مسلم کی حرمہ نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج قوم مسلم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم و کرتاس کے بجائے ریچھ اور مارتول تھما رہی ہے۔ جن بچوں کی عمر ابھی مدارس اور اسکولوں کو زینت بخشنے کی ہے، آج انہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ جن کی عمر ابھی پڑھنے اور لکھنے کی ہے، ان کے نازک اور کمزور سروں پر بھاری بھرکم سیمنٹ کا تسلا رکھا جا رہا ہے۔ آج قوم مسلم ہر مقام پر ناکام نظر آ رہی ہے، چاہے صنعت و حرفت کا میدان ہو یا معیشت و تجارت کا میدان ہو، ہر جگہ قوم مسلم صف اخیر میں کھڑی نظر آ رہی ہے، پھر بھی حصول علم کی طرف راغب نہیں ہوتی، قرآن و حدیث سے بے خبر ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس قوم نے سارے عالم کو جملہ علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا، میدان تحقیق و تفتیش میں جس نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا، تہذیب و تمدن کی دنیا میں جس نے شاہانہ کردار ادا کیا تھا، یہاں تک کہ ساری دنیا کی امامت و سیادت اور قیادت و رہنمائی ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے ہر خطۂ زمین پر مسلمانوں کی شوکت علم کا پرچم لہرانے لگا تھا اور دنیا کی تمام قوموں پر اس کے علمی جاہ و جلال اور قابل افتخار کارناموں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مگر ذرا وقت کی نرنگی اور حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج قوم مسلم ہی تعلیم اور ایجوکیشن کے معاملے میں تمام قوموں سے پیچھے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و ثقافت کا محتاج ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرما دی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لیکن آج ہم نے بانی اسلام
हादी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को छोड़ दिया है। हमने उनकी तालीमात को फरामोश कर दिया है, उनके बताए हुए रास्ता पर चलना तर्क कर दिया है। हमने तो बुजुर्गान दीन, गाजियान इस्लाम व मुजाहिदीन इस्लाम के अजीम कारनामों को पसे पुष्ट डाल दिया है। हमने तो उस रब्बे लम यज़ल को फरामोश कर दिया है जिसने हमें अदम से वजूद बख्शा है। हमने खुदाए ताला के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है। आज कौम मुस्लिम मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन का लिबादा ओढ़कर अपने ज़ाहिर व बातिन को खिलाफ शरअ बना डाला है और दुनियाए फ़ानी को अपना मकसद व मंशा समझ बैठी है। दुनिया की रंगीनियों में उलझ कर रह गई है, तालीमी साहिल से कोसों दूर हो चुकी है और इल्म जैसी लाजवाल नेमत उज़्मा को मुसलमानों ने अपने हाथों से गंवा दिया है। इसीलिए तो शायर मशरिक़ ने क्या ही बेहतरीन अंदाज में इरशाद फरमाया है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।